سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے نبوی ارشادات سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اقوال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دجال کو غیر معمولی قسم کی اس کائنات کے سسٹم پر حکمرانی اور قدرت اور کنٹرول حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بتاتے ہوئے کہ بہت کم وقت میں 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا کے ایک ایک بستی اور ایک ایک گاؤں تک اس کا پہنچنا ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں فتن کے باب میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اس میں ایک لفظ بولا گیا ہے کالغیث استدبرتہ الریح، یعنی اتنی رفتار اس کی تیز ہوگی کہ جیسے بارش کو تیز آندھی اڑائے لے جائے، اس طرح کی رفتار اس کو ملے گی۔ پھر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جو خطبات ہیں، ان میں خطبہ جو کنز العمال نامی کتاب میں درج ہوا ہے، اس خطبے میں ان کے الفاظ تھے کہ ینادی بصوت یسمعہ او یسمعہ به ما بین الخافقین، یعنی ینادی بصوت لہ یسمع به ما بین الخافقین، یعنی پوری کرۂ ارض میں دور دور تک اس کی آواز پہنچے گی، جو بات وہ کہے گا پوری دنیا میں اس کی آواز پہنچے گی اور بات سنی جائے گی، یعنی مسافتیں فاصلے سمٹ جائیں گے اس کے سفر کے اعتبار سے بھی اور اس کی آواز کی رسائی کے اعتبار سے۔ مشرق و مغرب کے درمیان ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ زمین بالکل لپیٹ دی جائے گی، فاصلے سمیٹ دیے جائیں گے۔ اس کو جو یہ بھی قدرت حاصل ہوگی، ایسی ترقی ہوگی کہ وہ ایک ماں کے پیٹ سے جو نابینا اور اندھا پیدا ہوا، اس کے اشارے اور حکم پر اس کی آنکھوں کی روشنی بھی آ جائے گی، اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا شخص کو بھی وہ صحت یاب کر دے گا۔ زمین میں جو دریا ہیں، جو سینچائی کا نظام ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی اس کا مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے، زمین کی پیداواروں پر بھی اس کو قابو بخشا جائے گا۔ یہ سب وہ صحیح احادیث ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو حدیث کی مستند کتابوں میں آئی ہیں۔ یہ جو روایت ہے کہ سخرت لہ انہار الارض وثمارھا، زمین کے دریا اور پھل، باغات، کھیتیاں سب اس کے کنٹرول میں ہوں۔ مجمع الزوائد جو علامہ ہیثمی کی مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت درج ہوئی ہے، اور امام طبرانی نے بھی اپنی معجم میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ اور یہ حدیث تو یہ ٹکڑا تو صحیح مسلم میں بھی ہے، یأمر السماء فتمطر، وہ آسمانوں کو گویا حکم دے گا اور بارش شروع ہو جائے۔ اب اچھی طرح جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اب ہر ٹیکنالوجی کے بارے میں دنیا میں جاننے والوں کی تعداد اچھی خاصی بڑھ رہی ہے۔ یہ ہر ٹیکنالوجی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کلائمیٹ چینج کیا جاتا ہے اور موسم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جہاں کی طرف رخ ہوگا اور جہاں اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، تو اچانک موسم بدلا جا سکتا ہے، بارش برسائی جا سکتی ہے، سیلاب لائے جا سکتے، تباہیاں مچائی جا سکتی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس ہر ٹیکنالوجی کا استعمال بھی دنیا میں اس دور میں ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تو مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ بہت سے علاقوں میں دجالی طاقتیں خوش سالی اور قحط کی حالات پیدا کر دیں گی، اور بہت سے علاقوں میں سیلاب آ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت بہت تیزی کے ساتھ دجالی طاقتوں کے حوالے کے ہاتھ میں آ رہی ہیں، جو دنیا کے مختلف علاقوں میں زمین کے اندر معدنیات ہیں۔ یعنی حدیث میں تو ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھنے میں دقت نہ ہو، اور الفاظ اس کو سامنے رکھ کر ہم ان حدیث کا مطلب شاید بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں اسلاف و اکابر کی کوئی توہین نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ لا تنقضی عجائبہ ولا تبلی جدتہ، کہ اس کے عجیب و غریب مضامین کھلتے چلے جائیں گے اور اس کا نیا پن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید نے تو ایک آیت میں یہ تک اشارہ کر دیا ہے کہ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، کہ ابھی میرے اس بات کا پورا مفہوم لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔ یہ اشارہ ہے کہ ابھی نہیں آیا، آئندہ آئے گا۔ ہم اس دور میں بلا شبہ
بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں سورہ کہف اور دجال کے رشتے کو، دجال اور فتنہ دجال کی حقیقت کو، اور اس لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس موضوع پر بہت گہرائی، بہت محنت، مگر بہت احتیاط کے ساتھ غور و فکر کریں۔ تو زمین کے خزانوں کے بارے میں تو قرآن مجید میں، حدیث میں یہ اشارہ آیا ہے کہ وہ گزرے گا کسی علاقے سے اور حکم دے گا اخرجی کنوزک۔ کیا مطلب حکم دے گا؟ اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکالو، فتتبعہ کنوزها، بس پھر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے سارے خزانے۔ کیا اس وقت کی یہ صورتحال نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جس زمین میں جو اندر چیزیں موجود ہیں، اس ملک کے باشندوں کا اس پر کوئی حق اور اختیار نہیں ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے والی وہی طاقتیں ہیں جن کو اب کم سے کم ہم کو دجالی طاقتیں کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ افریقی ممالک آزاد ہو گئے، کتنے افریقی ممالک 60s میں اور اس کے آس پاس آزاد ہوئے، زمبابوے ہو، زامبیا ہو، کانگو ہو، ساؤتھ افریقہ ہو۔ خود ہمارا ملک، ہمارے ملک میں بعض علاقوں میں زبردست خزانے دفن ہیں، زبردست خزانے دفن ہیں۔ اتنی قیمتی معدنیات ہیں کہ ایک صوبے کے اندر کہ اگر وہ برآمد ہوں اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے استعمال ہوں تو ہمارے کئی 100 سال کی ہماری معاشیات بہتر ہو جائیں۔ لیکن وہ افریقی ممالک ہوں یا مڈل ایسٹ ہو یا ہمارا ملک ہو، ان تمام خزانوں پر دجالی طاقتوں کی ملکیت والی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا قبضہ ہے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں وہی ہیں جن کی مالک دجالی طاقتیں ہیں، جیسا میں نے ابھی کہا۔ اب ان باتوں کے کہنے میں ہچکچاہٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ ہمارے لوگوں کے کان میں بار بار یہ الفاظ پڑھنے چاہیے اور وہ دور حاضر کی حقیقتوں اور چیلنجز کو صحیح پرسپیکٹو میں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ان سب چیلنجز کو خالص نارمل حالات کے سیاسی چیلنجز سمجھتے رہیں گے تو ہم ان کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم ان کے مقابلے کی صحیح اور درکار اسٹریٹجی اور حکمت عملی بنا ہی نہیں پائیں۔ ایک ملک اور ہے، دنیا کا بہت غریب ملک، ہمارے ملک کے پڑوس میں ہے وہ، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ عدیم المثال اور بے نظیر وہاں خزانے موجود ہیں، تو دنیا میں کہیں نہیں ہے، وہاں موجود ہے۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے اور صحیح علم اللہ کے پاس ہے کہ اس ملک کے غریب اور آج کل کے معیار کے لحاظ سے ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے لوگ وہ دجالی طاقتوں کو اپنی زمین پر قبضہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، بہت عرصے دراز سے مقابلہ کر رہے ہیں، بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ اس میں کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے وہ اس میں کامیاب اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ وہ کسی ملک سے نہیں لڑ رہے ہیں، وہ دجالی طاقت سے لڑ رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس استحضار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان روحانی آداب کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ غالباً میں بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن جتنے بھی عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں اتنے ہی واقفیت کی بنیاد پر یہ بات کہنے کی ہمت کر رہا ہوں، مگر اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اصل میں تو اللہ حقیقت حال کو جانتا ہے۔ بعض احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے اس کے بارے میں کہ وہ اپنی خدائی شان کو ثابت کرنے کے لیے مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا۔ وہ لوگوں سے پوچھے گا کیا تم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے ہو؟ مرحوم ماں باپ سے جو جا چکے دنیا کے، ان سے دیکھنا، ان کے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ لوگ شوق میں آ کے کہیں گے کہ ضرور، اور پھر وہ اپنی شیطانی تصرفات سے وہ روحوں کو حاضر کر دے گا اور ان سے بات چیت کرائے گا۔ شکل صورت لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو بالکل واقعی ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے ابا، ہمارے اماں، اور پھر آخر میں ان سے کہے گا اب تو مان گئے کہ میں خدا ہوں؟ تو اللہ کی پناہ بہت سے لوگ ان میں سے یہ کہہ دیں گے ہاں ہم مان گئے کہ آپ ہی رب ہیں۔ اب اس موقع پر بھی میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ریسرچ اس موضوع پر بھی ہو رہا ہے کہ روحوں سے رابطہ ہو جائے، اس پر بہت مادی ریسرچ ہو رہا ہے اور پوری طاقت لگائی جا رہی ہے، اس میں ایک حد تک کچھ کامیابی کی بھی خبریں آتی ہیں۔ یہ سب ہوگا اور ابھی اور بھی ہوگا۔ اگر ہمیں کچھ نہ بتایا ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ، تو شاید ہمارے لیے دھوکے میں آ جانے کا کچھ جواز تھا، مگر اب جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کے گئے ہیں، ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچ جائے، ہمیں اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دنیا بھر کو قابو میں کر لینے والے شخص کو اپنا خدا نہیں ماننا ہے۔ اور یہ امتحان آسان نہیں ہوگا، وہ خداوندی کرشمے دکھائے گا، خدا کے کرشمے دکھائے گا۔ لوگ تو معمولی
پیر صاحب کی کرامات دیکھ کر ان کے سامنے سجدہ کرنے لگتے ہیں، کسی جوگی کی شعبدے بازی کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے پہلے، اس دور کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کو بہت مضبوط کر لینے کی توفیق دے، کیونکہ ایک بار جب وہ آ جائے گا تو پھر کسی کو توبہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ختم، دروازہ بند، پھر اس وقت کوئی اپنا ایمان اور اعمال کی اصلاح نہیں کر پائے گا۔ اور میں پھر عرض کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ زمانہ دور نہیں لگتا، علامات بتا رہی ہیں، ملکی اور عالمی حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، میں وقت بچانے کے لیے سب چیزوں کا اس وقت ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن ایک بات سمجھیے کہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود یہ اس کو جو قدرت ملے گی، جو طاقت ملے گی، جو کنٹرول ایک طرح سے وہ کرنے لگے گا اس دنیا کے نظام پر، اور بہت بڑی حد تک تو کنٹرول اس کا حاصل ہو ہی چکا ہے، اس کے باہر نکل کر آنے میں صرف اتنی ہی دیر باقی ہے کہ جب یہ کنٹرول 100% ہو جائے گا، اور 100% کنٹرول کے لیے اس وقت بڑی زوردار تیاریاں چل رہی ہیں۔